تو جس خالق اور مالک نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، مجھے اس کی پرستش کرنا اور عبادت کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے۔ اور اس کے آگے کیا فرمایا؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے، دنیا کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، گیلیکسیز، یہاں تک کہ جانور سب تمہارے لیے، مگر تمہیں ہم نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ یہ ہمیں پیغام دیا اللہ تبارک و تعالی نے، کتنا بہترین پیغام ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہم سمجھیں کہ میں فرمایا کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم ایسے اپنے گھر بناتے ہو جیسے تمہیں یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، تم ایسے گھر بناتے ہو، حالانکہ یہ عارضی زندگی ہم نے تمہیں دنیا میں دے کر بھیجا ہے۔ علماء کرام نے 8 باتیں لکھی ہے، جو ان پر غور کرے گا انشاءاللہ بچے گا۔ تعجب کی 8 باتیں فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص پر جسے پتا ہے کہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، مگر پھر بھی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک ہے کچا مکان، ایک ہے پکا مکان۔ کوئی آپ سے کہے کہ یہ جو کچا مکان ہے یہ آپ کا ذاتی ہے، اس میں آپ ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ جو پکا مکان ہے اس میں آپ کو صرف 1 مہینے کے لیے رہنا ہے اور پھر گھر خالی کرنا ہے۔ ہر انسان چاہے گا کہ میں وہ کچا مکان لے لوں، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ذاتی ہے، میری اپنی ضروریات کے لیے ہے۔ پکا مکان کوئی نہیں لینا چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہیں پر فرمایا یہ جو دنیا کا مکان ہے، دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی خوشی ہے، دنیا کی کامیابی ہے، دنیا کی رشتہ داریاں ہے، یہ سب ٹیمپروری ہے۔ یہاں پر صبر کر لو، تمہیں ایسا گھر دوں گا اور ایسے رشتہ دار دوں گا۔ یہاں پر بھائی بہنیں ہیں جو مکاری عیاری کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، مگر وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت الفردوس میں میرے بھائی امت محمدیہ کے وہ نوجوان ہوگے جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، جو نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ وہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رشتہ دار ہوگے، وہاں پر ہماری بہنیں اور ہماری مائیں امہات المؤمنین ہوگی، وہاں پر ہمارے اڑوس پڑوس میں علماء صلحاء ادبا ہوگے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے بہتر پڑوسی کون ہوگا؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بہتر پڑوسی کون ہوگا؟ صابر کلیری سے بہتر پڑوسی کون ہوگا؟ اولیاء اللہ جس کے سائے میں ہو اور اولیاء اللہ جس کے پڑوس میں ہو، اس سے بہتر پڑوس کس کا ہوگا؟ کس کا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہمارے پڑوس میں بے نمازی ملتے ہیں، چوری کرنے والے ملتے ہیں، زانی ملتے ہیں، مگر وہاں پر ماحول کچھ اور ہوگا۔ اذان اقامت سب کی ہو چکی ہے، بس نماز جنازہ ہماری باقی ہے۔ ایک بادشاہ نے محل بنوایا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا محل بنایا اس نے، کم سے کم 3 سال اس کا کام چلا۔ اتنا بڑا محل بنوایا اس نے اور کہا کہ ایک عیب نکال کر بتا دے گا میں آدھی سلطنت اسے دے دوں گا۔ لوگ آتے جاتے اس میں عیب ڈھونڈتے، وہ محل میں کوئی عیب نہیں، نہریں ہے اس میں، پورا جنت نما محل اس نے بنوایا۔ اس نے بڑے بڑے باغات اور بڑی بڑی حوروں سے مراد خوبصورت لڑکیاں اور بڑے بڑی مسندیں، بڑے بڑے تخت و تاج اس نے رکھے اور بڑے بڑے خزانے اس نے رکھے اور بڑی بڑی ڈیزائننگ۔ اس زمانے میں ایگریکلچر جو تھا، اس زمانے میں پاورفل طریقے سے ڈیزائننگ اس نے اپنے محل کو دیا اور 300 دروازے اس نے اپنے محل کے رکھے، 300 کھڑکیاں اس نے اپنے محل کے رکھی، ہر کھڑکی دوسرے سے خوبصورت، ہر دروازہ دوسرے سے خوبصورت، ہر قالین دوسری قالین سے خوبصورت، اور ہر مسند اور ہر تخت و تاج دوسرے تخت و تاج سے خوبصورت اس نے لگایا، بچھایا۔ وہاں پر ہر ایک کو اس نے رکھا، پانی الگ الگ کوالٹی کا اس نے رکھا۔ ایک اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، جن کا نام ہے حضرت بہلول جسے کہتے ہیں، وہ پاگل اور دیوانے مجذوب قسم کے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کشکول تھا، پانی تھا، وہ لوگوں سے بھیک مانگتے اور اپنی زندگی گزر بسر کرتے، اور ایک مسلح ان کے پاس تھا اور وضو کا لوٹا ان کے پاس تھا۔ وہ وہاں سے گزرے، اس محل کو دیکھا اور کہا
کہ کیا بات ہے، کیا کہتے ہو؟ وہ جو سپاہی تھا وہ کہنے لگا اس محل میں جو ایک عیب نکالے گا آدھی سلطنت بادشاہ سلامت دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہنے لگا میں اس میں 2 عیب نکال سکتا ہوں۔ اس کو پکڑا اور بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ کہنے لگا 3 سال گزر چکے ہیں، بڑے سے بڑے سیاح یعنی گھومنے والے پھرنے والے یہاں پر آئے، ایک عیب نہ نکال سکے، تم 2 عیب نکال کر بتاؤ گے؟ وہ بہلول دانا نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے نہ یہ محل ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ محل والا ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ 2 عیب اس میں ہے۔